إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو صرف اور صرف اس خاطر بنایا ہے اور اس لیے سجایا ہے کہ اس کائنات میں موجود دو عظیم مخلوق جن اور انس کو آزمایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے جو حق نازل فرمایا ہے اس حق کو کہاں تک قبول کرتے ہیں اور کہاں تک اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور کہاں تک اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو
اور ان کی محترمہ حوا رحمہ اللہ کو جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی تاکید کی تھی کہ جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آ جائے گی تو جو لوگ اس ہدایت پر عمل کریں گے اور جمے رہیں گے ان کے لیے کوئی ڈر اور غم نہیں ہے، اور جو اس کی مخالفت کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو برباد ہو گئے اور خائب و خاسر ہو گئے۔ یہی توحید ہے اور یہی حق ہے جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور اس دنیا میں بہت ساری سرگرمیاں نظر میں آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں میں مشغول رکھتے ہیں، اور ہر آدمی بہت ساری نظریات اور افکار اور خیالات کو آگے بڑھانے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سعادت مند لوگ وہ ہیں جو آسمان سے آئی ہوئی ہدایت کو فوری طور سے قبول کر لیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیج کر انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ بند کر دیا، کیونکہ اب قیامت قریب ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعة كهاتین، میں بھیجا گیا ہوں جبکہ قیامت اور میرے درمیان ایسے ہی معاملہ ہے جیسے یہ دونوں انگلیاں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے بغل میں قریب میں ہیں، ایسے ہی ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد قیامت کو آنا ہے، تو ان لوگوں کے لیے سعادت ہے اور خوشی ہے میرے بھائیوں، جو لوگ اس ہدایت پر جمے رہتے ہیں جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ دنیا کی کوئی کوشش، دنیا کی کوئی محنت اس سے زیادہ بابرکت والی نہیں ہے۔ جس محنت اور جس کوشش کے ذریعے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے اور توحید پر استقامت اختیار کرنے کی تلقین کی جائے، انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی دعوت رہی، اور یہی سب سے بڑی سعادت مند دعوت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ قربان جائیے اللہ رب العزت کی اس جامع بیانی پر اور اس قرآن کریم کی نہایت ہی گہرا معنی جو اللہ رب العزت نے اس میں رکھا ہے کہ سب سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور خود عمل صالح انجام دیتے ہیں، اور خود عقیدے توحید پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کر دی، ایک تو توحید کو اختیار کرنا اور اس پر ڈٹنا اور جمنا، اور دوسرے عمل صالح کرنا، اور تیسرے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا۔ جب یہ تین چیزیں کسی آدمی کے اندر جمع ہوتی ہیں تو آدمی کامیاب ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ پروگرام، یہ اجتماعات، یہ خطبے، یہ درس دروس، یہ کتابچے، یہ کتابیں، اور یہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں اہل علم کے توحید کو واضح کرنے کے لیے بیانات، یہ سارے وسائل ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں اور دین اسلام کی طرف لاتے ہیں، اور دین اسلام پر استقامت اختیار کرنے کے لیے
بہت بڑا ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ اگر کسی آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر کوئی ان ساری سرگرمیوں کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کو اپنے عقل کو اور اپنی سمجھ کو دوش دینا چاہیے کہ اس کی عقل ناقص ہے، کہ جو یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ عقید توحید کے لیے جو محنت کی جا رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے میرے بھائیوں۔ کون سے ایسے وسائل ہیں اللہ کے بندو، آپ سوچئے اس کی اہمیت کو، کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں خاتم النبیین ہوں، انبیاء اور نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کا آخری کڑی ہوں، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ بہت سارے لوگ، میری امت کی ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی اور حق کی طرف دعوت دیتی رہے گی۔ چنانچہ لوگوں کو دین سکھانا اور دین سیکھنا یہ دنیا اور زندگی کی سب سے بہترین سرگرمی ہے، اس سے بہترین کوئی سرگرمی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو وقت آپ نے اس کے لیے لگایا ہے وہ سب سے بہترین وقت ہے، جو پیسہ، جو مال، جو دولت آپ نے اس کے لیے لگایا ہے وہ سب سے بہترین مال ہے، جو رائے اور مشورہ آپ نے اس کے لیے دی ہے وہ سب سے بہترین رائے اور مشورہ ہے، جو آپ نے علمی جو ہے کیا نام ہے استفادہ لوگوں کو پہنچایا ہے وہ سب سے بہترین جو ہے کیا نام ہے جو ہے آپ کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے کو قائم رکھے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائے۔ ہمارے پہلوں نے اس سلسلے کو قائم رکھا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم توحید پر قائم اور دائم ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے کو ہم قائم رکھیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں توحید کو سیکھیں اور توحید کو جانیں اور توحید پر مضبوطی سے قائم رہے، شرک اور بدعات کی پہچان ہو اور جو ہے کیا نام ہے فرقہ پرستوں کی پہچان ہو اور اسلام کے مخالف جو امور ہیں اس کی پہچان ہو۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے گاؤں کا سالانہ اجتماع جو ہر سال الحمدللہ منعقد ہوتا ہے، مہینوں سے جس کے لیے ہمارے ذمہ داران، ہمارے نوجوان، ہمارے احباب، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں اور بہنیں محنتیں اور کوششیں کر رہی ہیں، اس کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے بندو، اس موقع پر کچھ باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں بطور یاد دہانی آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے بندے، یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو کام ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، میرے بھائیوں، یہ خالص اور خالص عبادت ہے، خالص اور خالص عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اخلاص اس میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے کوئی مال لگایا ہو، آپ کسی مجلس میں شریک ہوئے ہوں، آپ نے کوئی رائے دی ہو، آپ نے ایک قدم بھی بڑھایا ہو، میرے بھائی آپ یہ جان لیجئے کہ اس میں اخلاص بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کر دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت نہایت ہی اخلاص کے ساتھ دین کو خالص کرتے ہوئے کریں۔ اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نیت کو خالص کر لے میرے بھائی۔ اس سے کوئی دنیوی مقصد، اس سے کوئی کسی کی تعریف اور کسی کو اچھا کہنا، یہ جو ہے کہنا مقصود نہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہمیں اور آپ کو نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، کیونکہ جب تک نیت خالص نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی عمل کو قبول نہیں کرتا اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ احادیث میں اس بات کی بھی صراحت موجود ہے میرے بھائیوں کہ جب ایک آدمی جس نے اپنی عبادت میں اخلاص سے کام نہیں لیا، جب اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا اور اس عمل کا ثواب چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ
وہ عمل تم نے جس کے لیے انجام دیا تھا جاؤ اس کے پاس اس کا بدلہ تلاشو، اس کا تو ہمارے پاس کوئی بدلہ اور کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں ہے۔ لہذا پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ دوسری ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ یہ گاؤں کا اجتماع ہے، یہ کسی محلے کا اجتماع نہیں ہے، یہ کسی خاندان کا اجتماع نہیں ہے، یہ کسی ایک طبقے کا اجتماع نہیں ہے، یہ پورے گاؤں کا اجتماع ہے اور پورے گاؤں کا عمل ہے۔ لہذا ہم سارے لوگ اس کے میزبان ہوتے ہیں، ہم سارے لوگ اس کے منتظم ہوتے ہیں، ہم سارے لوگ اس کی انتظامیہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اس اجتماع میں تشریف لائے گا جو ہمارے گاؤں سے باہر کا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہے، وہ ہمارا ضیف ہے، وہ ہمارا گیسٹ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مہمان کی عزت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی توجیہات فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمائی ہے تاکید کہ مہمان کی عزت کو آخرت اور ایمان کے بیچ میں فیصل قرار دے دیا ہے اور فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، اگر سچے توحید کے دعوے دار ہو، اگر آخرت کے دن پر پختہ ایمان اور یقین ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرو، مہمان کی عزت کرو، کسی طریقے سے اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ عزت کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ عزت کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ عزت اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہر معاملے میں ہم اپنے مہمان کو ترجیح دیں، ہم چلنے میں، ہم بیٹھنے میں، ہم کھانے میں، ہم پینے میں، ہم آرام کرنے میں، ہر معاملے میں ترجیح دیں۔ اور سب سے بڑی عزت تو یہ ہے کہ آپ کسی سے بولو تو پیاری بات بولو، اچھی بات بولو، اخلاق کا مظاہرہ کرو، نرم بات بولو۔ کوئی آیا ہوا ہے، آپ سے راستہ پوچھ رہا ہے، آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہے، آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے لو کہ جیسے کہ آپ جو ہے بہت بڑے ذمہ دار ہو اور جو ہے کیا نام ہے اس کی بہترین رہنمائی کرو میرے بھائی، بہترین رہنمائی کرو۔ اور کیا پوچھنا ہے آپ کے اس مہمان کا کہ جو مہمان دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، توحید کو سیکھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی اہمیت کو جاننے کے لیے آیا ہے، اس کا کیا حال ہوگا، اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ایک عام مہمان، ایک جو ہے غیر مسلم اگر مہمان بن کے آتا ہے تو اس کی عزت ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اگر ایک مسلمان آتا ہے اور ایک جو ہے کیا نام ہے اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اے صحابہ تم حدیثیں سنتے ہو، تم دین کو سنتے ہو، تم سے تمہارے بعد کے لوگ سیکھیں گے، ان سے ان کے بعد کے لوگ سیکھیں گے، ان سے بعد کے بعد لوگ سیکھیں گے، تم سے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے۔ جب تمہارے پاس ایسے لوگ علم حاصل کرنے آئے، ایسے لوگ آئے جو دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو توحید کو سیکھنا چاہتے ہیں تو تم کہو اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم، خوش آمدید ہو، ویلکم ہو، زبردست اور پرجوش ان کا استقبال کرو۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آتا تھا تو نبی علیہ السلام کس طریقے سے اس کا استقبال کرتے تھے، خاص طور سے حق کو سمجھنے آتا تھا، خاص طور سے اسلام کو جاننے آتا تھا، خاص طور سے توحید کو جاننے آتا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا جو ہے کیا نام ہے پرجوش اس کا استقبال کرتے تھے اور کیسے اس کی عزت کرتے تھے۔ تو یہ دین کو سیکھنے آ رہا ہے، توحید کو سیکھنے آ رہا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ نہ سوچے کہ جماعت کے ذمہ داروں اور منتظمہ کا کام ہے، یہ نہ سمجھے کہ گاؤں کے مساجد کے ائمہ کا کام ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گاؤں کے جو بزرگ ہیں ان کا کام ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گاؤں کے جو سابق جماعت کے ذمہ دار ہیں ان کا کام ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے گاؤں کا چاہے کوئی بچہ ہو، ہمارے گاؤں کا چاہے جوان ہو، ہمارے گاؤں کا چاہے کوئی بزرگ ہو، ہمارے گاؤں کا چاہے جو ہے کیا نام ہے کوئی بڑا شخص ہو، مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو،
فقیر ہو، ہمارے گاؤں کا چاہے کوئی مریض ہو، اللہ رب العزت ہر مریض کو شفا عطا فرمائے، ہمارے گاؤں کا چاہے صحت مند تندرست ہو، اور ہمارے گاؤں کی چاہے کوئی بہن ہو اور ہماری ماں ہو، ہر ایک کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ آپ کہیں پہ کھڑے ہیں، وضو بنانے کے لیے آپ کھڑے ہیں، آپ کسی اور ضرورت کے تحت کھڑے ہیں، مہمان آیا ہے اس کو ترجیح دیجیے۔ آپ کھانے کا وقت ہے، مہمان کو ترجیح دیجیے۔ مہمان کی عزت کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آپ اس کو ہمیشہ ترجیح دیجیے۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے اور ہم سب ہمیں سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام مہمان کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی جو ہے مہمان کی عزت کریں، اور کسی طریقے سے ہر آدمی کی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا مہمان ہمارے تعلق سے کوئی غلط تاثر لے کر کے نہ جائے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ بول رہے ہیں، آپ نے بول دیا اس آدمی سے کہ کوئی غلط بات بول دی، کچھ سخت بات بول دی، یا سخت انداز آپ نے اختیار کر لیا تو سمجھتے کہ یہ آپ نے کر لیا؟ نہیں، وہ تاثر لے کر کے جائے گا، تو یہ تاثر لے کر کے جائے گا کہ اس گاؤں کے لوگ کیسے بولتے ہیں، اس گاؤں کے لوگ کیسا معاملہ کرتے ہیں، اس گاؤں کے لوگوں کا تعامل کیسا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا وہ فلاں شخص تھا، اس کا تعامل کیسا ہے۔ بولا آپ نے ہے میرے بھائی، کیا آپ نے ہے میرے بھائی، اب غلطی آپ سے ہوئی میرے بھائی، بدنام پورا گاؤں ہوتا ہے میرے بھائیوں، بدنام پوری جماعت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کو لازمی طور سے دھیان میں رکھیں کہ مہمان کی عزت ہمارا اور آپ کا سب کا فریضہ ہے۔ اور تیسری بات جو بہت اہم ہے میرے بھائیوں، ویسے تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ عمومی طور سے میرے بھائیوں اس کو بہتر سے بہتر منظم انداز میں پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن خاص طور سے ان بھائیوں نے جنہوں نے اپنا نام پیش کیا ہے، یا ان بھائیوں کو جن کا نام جماعت نے یا ذمہ داران نے منتخب کیا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے میرے بھائیوں۔ بڑی سی بڑی ضرورت بھی اگر اس دن آ جائے تو آپ کو ٹال دینا چاہیے، آپ کو اس کی ترتیب کو جو ہے مؤخر کر دینا چاہیے۔ یہ ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو آپ نے قبول کیا ہوا ہے، یا جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی صحابی کو ذمہ داری دے دیتے تھے تو کس طریقے سے وہ ادا کرتے تھے یہ بھی ہمیں آپ کو معلوم ہے۔ اور ذمہ داری کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے جو بھی ذمہ داری قبول کی ہے اس کو بہتر انداز میں پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور کسی طریقے سے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز دھیان میں رہے کہ کوئی آدمی اسٹیج پر کوئی ذمہ داری اس کو ملی ہوئی ہے، یا اجتماع کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی حصے میں کوئی ذمہ داری ملی ہوئی ہے، یاد رکھنا آپ سب لوگ کس چیز میں شریک ہو رہے ہو، کس چیز میں حصہ لے رہے ہو، اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلانے میں شریک ہو رہے ہو، اللہ کے دین کی دعوت دینے میں شریک ہو رہے ہو۔ جس طریقے سے ایک عالم خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، جس طریقے سے کھانا کھلانے والا کھانا کھلاتا ہے، جس طریقے سے پانی پلانے والا پانی پلاتا ہے، کہیں پارکنگ میں کوئی کام کرتا ہے، کہیں جو ہے کہ نام راستوں کو جو ہے کہ نام بھیڑ سے بچانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، ہر آدمی اللہ رب العزت کے دین کی طرف دعوت دینے میں شریک ہے، چاہے کوئی بڑے کام پر موجود ہو، متعین ہو، اور چاہے کوئی چھوٹے کام پر متعین ہو، ثواب اور اجر ہر ایک کا میرے بھائیوں اسی طرح سے ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے اور ایسے لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم میں رب العزت نے قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کچھ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، بہت سارے بھائی ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم اجتماع میں نہیں دے سکے ہیں۔ مال دینا بہت بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں، اگر مال ہے تو مال دینا کامیابی ہے، اور نہیں ہے تو مال نہ دے جانے پر آنسو بہانا بھی کامیابی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ بہت سارے صحابہ ایسے آتے ہیں
کہ جو ہے کچھ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے مگر ان کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ان کی طاقت نہیں ہوتی ہے. اور بہت سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے اسلام کی سربندی کے لیے جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی طاقت میرے پاس نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے. تو وہ بیچارے واپس آتے ہیں مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہر انسان یہ سوچے کہ آپ جو اس میں شرکت کر رہے ہو اس کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام ہے، بہت اونچا درجہ ہے. اس لیے اپنی ذمہ داری کو بہت ہی بہتر طریقے سے انجام دینا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑا کام میرے بھائیوں جو اللہ رب العزت آپ کے ذریعے سے لے رہا ہے، جو ہماری جماعت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر اس میں آپ چاہے یہ کہیے کہ ملکی حالات کے حساب سے وہ کام نہیں ہو پاتا ہے، عمومی طور سے آپ دیکھ لیجئے تو وہ کام نہیں ہو پاتا ہے. اور چاہے ہماری سستی کہہ لیجئے، چاہے اور کوئی مجبوری کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ ہمارے برادران وطن کو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو توحید کی دعوت دینا، دین کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہے اس کا ازالہ کرنا، دین کا پیغام کیا ہے اس کو بیان کرنا، یہ ہم سب لوگوں کے کندھوں پر ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. کون ان کو بتائے گا؟ تو ہمارا جو یہ پروگرام ایک دن پہلے ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے. اس میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی ایسا ہے کہ دو چار ہمارے برادران وطن سے ضرور اس کے تعلقات ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بھائی کو جو ہمارا انسانی بھائی ہے، ہمارا ملکی بھائی ہے، وطنی بھائی ہے، اس بھائی کو بھی لائیے اور جو ہے کیا نام اپنے پروگرام میں بٹھائیے. اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت کو سن لے، اس کے کان کے پردوں سے ٹکرا جائے. یہی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو توفیق دے دے. میرے بھائی دسیوں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ہمارے علاقے کے، دسیوں لوگ داخل ہو چکے ہیں ہمارے علاقے کے. اللہ رب العزت ہو سکتا ہے ان کو توفیق دے دے، ان کی نیت خالص ہو تو ان کو ہدایت دے دے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس خوشخبری کے ہم مستحق ہو جائیں کہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو بس آپ کا بیڑا پار ہو گیا. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب لوگ کوشش کریں، محنت کریں اور بہتر سے بہتر منظم انداز میں اس کو پیش کریں. اور یہی ہمارے بس میں ہے. رزلٹ اور نتیجہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. نتیجہ رزلٹ اور اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا اس کا محصل ہوگا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا اور آپ کا کام ہے ہاتھ پاؤں مارنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، تڑپ رکھنا، جذبہ رکھنا اور جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا. یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آنے والے اس مبارک موقع کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے اور نہایت ہی بہترین منظم انداز میں رب العزت ہمیں پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين.
اللهم عليك بالظالمين الغاصبين اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.